الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال تبارك اسمه تعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا شفق گزار زمانہ حسنین جانی فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وہ ڈیلیٹ کر دے بابا. عزیزان محترم، آج کا یہ اجلاس، آج کا یہ جلسہ جس کا عنوان آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک نیا اگر آپ کی نگاہوں سے پوسٹر گزرا ہے تو آپ اس کا نام زور سے بھی لے کر کے مجھے یاد دلا سکتے ہیں. شہید ابن شہید کا نام، یعنی آج شہید کی بات ہوگی جس کا بابا بھی شہید، جس کا بھائی بھی شہید، جس کا چچا بھی شہید، جو شہیدوں کی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. شہادت جن کا ورثہ ہے، شہادت جن کا وطیرہ ہے، شہادت جن کی پہچان ہے، شہادت جن کا نشان ہے. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، شہادتیں تو بہت ہوئی، شہید امتوں میں بہت ہوئے، مگر ہر شہید ہونے والے نے شہادت کے ذریعے بلندی پائی ہے. مگر جب آقا حسین شہید ہوئے تو شہادت کو آقا حسین کے ذریعے بلندی پائی. لیکن جن تک بات نہیں پہنچی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ توجہ کرے تھوڑی دیر. بہت دیر آج کی سماعتوں کی دہلیز میں نہیں رہوں گا. میں بڑی جلدی اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، اس لیے کہ آج ہاتھ میں بھی گھڑی نہیں ہے اور موبائل پہ ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ہیں، ہم ہیں، اور یہ قافلہ عشق ہے، جہاں تک رب چاہے وہاں تک یہ چلتا جائے گا. میرے عزیزان محترم، تمام دنیا کی جو امتوں کی شہادتیں ہیں، ان شہادتوں میں اور اس شہادت میں فرق یہ ہے کہ ان شہادتوں کے ذریعے شہید ہونے والوں کے درجے بلند ہوئے، اس شہادت کے ذریعے شہادت کے اپنے درجے بلند ہوئے ہیں. اس لیے کہ پچھلی شہادتوں میں شہید ہونے والا خاک و خون میں غلطہ تھا، زمین پر پڑا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، تن سر سے جدا تھا، جسم سر سے جدا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، خاک و خون میں غلطہ تھا، قبر کے اندر تھا، بے حس تھا، بغیر روح کے تھا، روح کب سے ان سری سے نکل چکی تھی، جسم کو گھوڑے کے ٹانگوں کے تلے رون دیا گیا تھا. اور شہید ہونے والا زمین پر اس طرح بے حس تھا کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا. شہادت میں اس کے درجے بڑھائے ہیں، مگر کربلا معلیٰ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعد
کوفے سے لے کے شام کی گلیوں تک نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے، پہلے شہادت درجہ بلند کرتی تھی، اب فاطمہ کے لال نے قیامت تک کے لیے شہادت کا درجہ بلند کر دیا۔ عزیزو ذرا غور تو کیجئے، اس سے پہلے جو شہید ہوئے ان کے جسم سے روح کا کنیکشن کٹا، تو جسم بغیر حرکت کے زمین پر پڑا رہا۔ کہ جب آقا حسین شہید ہوئے، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کر پوری دنیا کے قیامت تک کے عقل مندوں کی زبان پہ تالے لگا دیے۔ اس سے پہلے کوئی یہ کہہ سکتا تھا، کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ، کوئی سائنس کا پروفیسر، کوئی دنیا دار، کوئی ناستک، کوئی ایسا شخص جو خدا کو نہ مانتا ہو، جو خدا کے وجود پہ وشواس بھروسہ نہ کرتا ہو اور سائنس پر تکیہ لگائے، سائنس پر بھروسہ کرنے والا کہہ سکتا تھا، دیکھو قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ارے مردہ کیوں نہ کہیں؟ جسم ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہے، مردہ کیوں نہ کہیں؟ سر جسم سے جدا ہے، مردہ کیوں نہ کہیں؟ بوٹیاں نوچ دی گئی ہیں، مردہ کیوں نہ کہیں؟ ارے یہ مردہ ہے، مر گئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ فاطمہ زہرا کے لال ہیں، میدان کربلا سے لے کے شام کی گلیوں تک نیزے پہ قرآن پڑھ کر صبح قیامت تک کے ہر دنیا دار کے منہ پر تالا لگایا اور کہا دیکھ قرآن نے کہا ہے شہید زندہ ہے، ایسے زندہ ہے جیسے نیزے کی نوک پہ حسین ابن علی۔ کی بارگاہ میں عرض کہ یہ جو آپ کا مجمع ہے، آپ آئے ہیں، آپ کیسے سنتے ہیں اس کی مجھے خبر ہے، تو اسی مرتبہ آپ کے جانے گا یہ والا مدعا بند کر دیں، یہ والا مائک میں اس کا یہ والا بند کر دیجیے۔ اب مائک کی آواز روز کیا ہے، وہ جب ہوا چلتی ہے ہاں وہ اپنی طرف کرتا ہے، سبحان، سننے والوں کی چاندی سنانے والے کا سونا ہے کہ نہیں بھئی؟ آپ سننے والے ہیں، ہم سنانے والے ہیں، اور دونوں کو بارگاہ فاطمہ زہرا میں قبولیت حاصل ہے۔ جو حسین کا ذکر کرتا ہے وہ بھی سیدہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو حسین کا ذکر سنتا ہے وہ بھی سیدہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن مجمع میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے دگنا ہو جائے، 4 گنا ہو جائے، میدان میں کیجیے، فلاں جگہ کیجیے، 1000 لوگ آئیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بھی ہو، شرط یہ ہے کہ حور کی طرح ہو، ایک بھی ہو تو حور کی طرح ہو۔ ہمیں 22,000 کا لشکر نہیں چاہیے، ایک چاہیے جو حور کی طرح ہو اور زندہ دلی سے یہ پکار کے کہہ سکے کہ آقا حسین آپ کی بارگاہ میں لبیک کہا ہے، اب صبح قیامت تک اگر کروڑ یزید بھی جمع ہو جائیں تو حور کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لفظہ نہیں۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد۔ آپ بولیے اس لیے کہ حسین زندہ باد ہے تو مسجدیں زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد ہیں تو میناروں کی بلندی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہیں تو گنبد کی چمک دمک زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہیں تو صفوں کے صفے زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد ہیں تو یہ عیدگاہیں یہ درسگاہیں زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد ہیں تو یہ خانقاہیں زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد ہیں تو اذانوں میں حی علی الصلاۃ و فلاح زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہیں تو مدرسوں کی قال اللہ زندہ باد ہے، اگر حسین زندہ باد ہیں تو یہ جلسے جلوس یہ میلاد زندہ باد ہے، حسین کی زندہ باد سے یہ جو بہت دستار زندہ باد ہیں، معلوم یہ ہوا قیامت تک اسلام اس لیے زندہ باد ہے کہ کربلا میں فاطمہ زہرا کا لال
پاک کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، خرابی نہ ہو، عیب نہ ہو، ناپاکی نہ ہو، نقص نہ ہو، جس کی پرورش میں حلال رزق لگا ہو۔ دیکھیے 5 قسم کے لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے۔ کتنے؟ 5 قسم کے لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ 3 سرکار کے فرمان سے ملیں گے، 2 امام جعفر صادق کے قول سے ملیں گے۔ حضور نے فرمایا منافق میری اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جو حیضی بچہ ہو ناپاکی کا وہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جو حرام زادہ ہو وہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جس کے دل میں دنیا گھر کر جائے، جس کو نوٹ کی لالچ، جس کو جان کی لالچ، جس کو منصب کی لالچ، جس کو پاور کی لالچ، جس کو لوگوں کی لالچ، جس کو جلسے کی لالچ، جس کو جلوس کی لالچ، وہ کبھی اہل بیت سے محبت۔ تو سرکار کہتے ہیں منافق ناپاکی کا بچہ اور حرام زادہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں ہم اہل بیت سے وہ محبت نہیں کر سکتا جس کے دل میں دنیا گھر کر ہی رہی ہو، یا تو وہ محبت نہیں کر سکتا جو رجل معکوس ہو۔ رجل معکوس کسے کہتے ہیں کہ ہو تو مرد مگر خصلتیں اس میں عورتیں والی ہو۔ ہو تو مرد مگر اس میں خصلتیں عادتیں عورتیں والی ہو، وہ کبھی علی سے محبت نہیں رکھ سکتا، وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ ہم الحمدللہ رکھتے ہیں۔ میں ذرا مائک بند کر کے کہوں کہ علی کے لال شہ مشرق ہے زندہ باد۔ اتنے مجمع میں تو میری آواز بغیر مائک کے بھی چلی جائے گی۔ علی کے لال شہ مشرق ہے زندہ باد۔ جناب فاطمہ زہرا کے چل زندہ باد ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، حرامی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد۔ فخر سے کہو اس لیے کہ حسین وہ ہے جس کا ذکر فرش والے بھی کریں، عرش والے بھی کریں، زمین والے بھی کریں، آسمان والے بھی کہیں، مٹی والے بھی کریں، نور والے بھی کریں، فرشتے بھی کریں، انسان بھی کریں، جنات بھی کریں، حیوان بھی کریں، اپنے بھی کریں، وقت پڑنے پہ پرائے بھی کریں۔ حسین کی محبت دلوں کو دیکھ کے رکھی جاتی ہے جیسے دودھ صرف اسی برتن میں رکھا جاتا ہے جو برتن پاک ہو، جس میں کبھی کھٹائی نہ ڈالی گئی ہو، مسالہ نہ ڈالا گیا ہو، جس میں کالی مرچ، دھنیا، لال مرچ کی بگھار نہ لگی ہو، جس میں کبھی نیمبو نہ نچوڑا گیا ہو، جس میں کبھی املی نہ رکھی گئی ہو، جس میں کبھی کھٹائی نہ ڈالی گئی ہو، وہی برتن میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں گھروں میں ایک الگ برتن رکھتے کا یہ دودھ کا برتن ہے، اس میں دودھ کے علاوہ کچھ نہیں جاتا۔ تو دودھ کو رکھنے کے لیے برتن اتنا پاک ضروری ہے، تو مصطفیٰ کے نور کو رکھنے کے لیے دل کا برتن کتنا حصے میں یہ محبت نہیں آتی، یہ مودت نہیں آتی۔ آج محبت و مودت پہ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے کہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، بھائی سے محبت کرو، بہن سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، جانور سے محبت کرو، انسان سے محبت کرو، پڑوسی سے محبت کرو، رشتہ دار سے محبت کرو، دوست سے محبت کرو۔ مگر جب اہل بیت کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے مودت کرو، سب سے محبت، نبی کے لال سے مودت، یہ ہے میم ہا با اور تا محبت، یہ ہے مودت، مودت ماں والی میم، وہ والی با، نہیں سمجھے؟
مودت کسی کہتے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی سے پوچھئے مودت کیا ہے؟ فرماتے ہیں المودت ای المحبت مع الاحترام. مودت وہ ہے کہ ایسی محبت جس میں احترام باقی رہے. باپ بیٹے کی محبت میں احترام نہیں رہ جاتا، ماں بیٹے کی محبت میں احترام نہیں رہ جاتا، دوست کی محبت میں احترام نہیں رہ جاتا. رسول فرماتے ہیں میری اہل بیت سے وہ محبت نہ کرو جو دنیا دار سے کرتے ہو، وہ محبت کرو جس میں احترام باقی ہو، ادب باقی ہو، جس میں بڑے چھوٹے کا لحاظ باقی ہو، جس میں نور اور مٹی کا لحاظ باقی ہو، جس میں میرے جسم کے ٹکڑوں میں یعنی میرے در والوں اور گھر والوں میں فرق باقی رہے، وہ محبت کی جائے. عزیزان محترم، محبت نہیں مودت. محبت کہتے ہیں کسی سے اتنا پیار کرنا کہ وقت آنے پر اس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کی خواہش اور تمنا رکھنا. محبت دوست کو ضرورت پڑی 10,000 مانگا دے دیا، 20,000 مانگا دے دیا، 50,000 مانگا دے دیا، 1,00,000 مانگا دے دیا. 6 مہینے کے بعد دوست نے پیسے نہیں لوٹائے، اب وہی دوست دشمن ہو گیا، وہی دوست دشمن ہو گیا، اب وہی دوست پرایا ہو گیا. اب اس کے خلاف فون پہ باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، FIR لگا رہے ہیں، اپلیکیشن دے رہے ہیں. تمہارا دوست فلاں کا 1,00,000 روپے لے لیا، ابھی تک دیا نہیں ہے تو FIR لگانی پڑے گی، چٹھی لکھنی پڑے گی، ہمیں جا کے تھانے میں دینا پڑے گا، تب جا کر کے پیسہ ملے گا. تو وہ محبت کہاں گئی؟ کہ محبت ہے اپنے سے زیادہ نہیں ہے. پہلے میں ہوں بعد میں وہ ہے، پہلے میں ہوں بعد میں وہ ہے. 2,00,000 کا رائل انفیلڈ نکالی اور اس میں 50,000 کی ایکسیسریز لگائی اور لے کے جیسے نکلے، جیسے گلی کے موڑ سے گھومے اور نیچے آ گیا ریتا، گاڑی پھسلی، وہاں جا کے گری، خود یہاں گرے. اٹھتے ساتھ پہلے کوہنی چیک کری، پھر گھٹنا چیک کیا، کپڑے چیک کیے، پھر جا کے 2,00,000 کی گاڑی کی طرف دوڑے. کہ مولانا جان سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، زندگی سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیسہ چلو ٹھیک ہے محنت سے کمایا ہے، چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، مال سے لگاؤ ہوتا ہے. 10 روپیہ کہیں گر جائے، جن کے 210 روپے رکھے تھے نکالا 200 نکلے، 10 روپے کہاں گئے؟ تو 10 منٹ تک دماغ میں چلتا رہتا ہے. پان والے کے یہاں نہیں چھوٹ گئے، چائے والے کے یہاں تو نہیں چھوٹ گئے، زمین پہ تو نہیں گر گئے، بلانے کے تو نہیں چھوڑ دیا. یعنی 10 روپے سے محبت کی، تبھی تو 10 منٹ دماغ میں تھا. یہ 2,00,000 کی چیز سے بھی محبت ہے، مگر پہلے خود سے ہے بعد میں اس سے ہے. کہ زندگی سلامت رہی، ہاتھ پیر سلامت رہے تو چیزیں آتی رہیں گی. یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت میں اپنا بھی خیال رہے، یار کا بھی خیال رہے، اپنا بھی خیال رہے، محبوب کا بھی خیال رہے، اپنا بھی خیال رہے، پیارے کا بھی خیال رہے. کہ مودت تو فرماتے ہیں مودت کا مطلب یہ ہے کہ عشق جب اپنی انتہا کو، کلائمیکس کو، چرم سیما کو پہنچ جائے، کہ جب محبت میں اپنا بھی خیال رہے، یار کا بھی خیال رہے، محبوب کا بھی خیال رہے. کہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا خیال نکل جائے، اگر رہے تو یار کا خیال رہے، محبوب کا خیال رہے. قرآن اہل بیت سے مودت کی بات کر رہا ہے، محبت نہیں کرنا ہے، مودت اختیار کرنا ہے. مودت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے مودت کی جائے وہ وقت آنے پر اس کا جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دل میں رکھا جائے. بس یہی ایک لفظ آج سمجھاؤں گا. تقریر ختم، سلام پڑھیے، آپ اپنے گھر جائیے اور میں اپنے گھر چلا جاؤں. مائک کی آواز ایسا کر دیجیے کہ میری آواز یہاں جاؤں تو بھی کھینچ لے، یہاں جاؤں تو بھی کھینچ لے. بہت دیر تک اس طرح رہوں گا تو میں نعت خوان کہوں نہیں کہ ایک جگہ بھی کھڑا رہوں گا. میں مقرر ہوں، یہاں دائیں بائیں جانا پڑے گا مجھے. میرا مومنٹ ضروری ہے، آپ کا مومنٹ بھی ضروری ہے. آپ کا بند ہو گیا تو میرا بند ہو جائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہو جائے گی. مودت سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مودت کہتے کس کو ہیں؟ پہلے لغت سے سمجھ لو، ڈکشنری سے سمجھ لو، الفاظ میں سمجھ لو، معنی سمجھ لو، مفہوم سمجھ لو، پھر میں اس کا پریکٹیکل بتاؤں گا کہ پریکٹیکل کیسے مودت ہوتی ہے. مودت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پیار کیا جائے، اس حد تک درجہ پیار کیا جائے، اس حد تک پیار کیا جائے کہ وقت آنے پہ اپنی جان دے دی جائے، اس کی جان بچا دی جائے. کو بچا لیا جائے. یہ ہے تقاضۂ مودت. مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان دے کے کسی کی
جان بچا لوں. ہاؤ اٹ واز پاسبل. میں نے کہا دیکھو محبت اسے کہتے ہیں گھر میں آگ لگی اور عورت چیختے ہوئے باہر نکلی کہ آگ آگ آگ. جب باہر آئی 4 لوگوں نے پکڑا سنبھالا تو خیال آیا جھولے میں بچہ چھوڑ کے آئی ہے اندر. اب اس کو بچے کا خیال آیا کہ یہ محبت تھی نا اس لیے پہلے اپنا خیال آیا بعد میں محبوب کا خیال آیا. پہلے اپنا خیال آیا بعد میں گاڑی چلاتے ہوئے چلے جا رہے تھے برج پہ چڑھ گئے کہ جب آدھا راستہ چڑھے تو پتہ چلا برج آدھا بنا ہوا تھا. ابھی آدھا بنا ہی نہیں ہے. اب کیا کیے کہ گاڑی کی اچھی خاصی 50-60 کی اسپیڈ میں سامنے دیکھا کہ ختم ہو گیا تو فوراً جو ہے ہینڈل چھوڑا اور جمپلی پیچھے آ گئے اور گاڑی نیچے چلی گئی. ارے آپ نیچے چلے جاتے گاڑی بچا لیتے. کمالنا دماغ خراب ہے آپ کا. جان سے زیادہ تھوڑی محبت ہے چیزوں سے. کہیں تو کہیں دوسری آ جائے گی جان بچ جائے. جان عزیز ہو جان پیاری ہو ہے نا. اور ہاتھ میں ایک بیگ ہے اور بیگ لے جا رہے ہیں راستے میں پکڑ لیا ڈاکو نے چاقو دکھا دیا ہتھیار رکھ دیا کہ نکالو کیا ہے 10 لاکھ روپے ہیں کہ لے لو یا مر جاؤ دے دو یا مر جاؤ. فوراً جھولا ہاتھ میں رکھا کہ لے لو ہمیں 10 لاکھ دے آئے ہمیں جان بچا آیا ہوں زندگی رہی تو بہت کمائیں گے 10 لاکھ کہے تو گئے صدقہ ہے ہمارا. یعنی جو صدقہ میں دے دیا جائے وہ کمتر ہوتی ہے اور جس کا صدقہ دیا جائے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. دیکھیے ایک لفظ اگر دماغ میں رہے گا تو تقریر اور کربلا سمجھ میں آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کوئی قصہ اور کہانی ہے کوئی لڑائی اور جھگڑا ہے. نہیں قصہ کربلا زندگی کا ایک باب ہے. کربلا ایمان کا حصہ ہے. کربلا سوسائٹی معاشیت کا حصہ ہے. کربلا بتائے گی بھائی بہن کا رشتہ کیسا ہو. کربلا میں پتہ چلے گا چچا بھتیجے کا رشتہ کیسے ہو. کربلا میں معلوم ہوگا ماموں بھانجے میں پیار کیسا ہو. کربلا میں آؤ گے تو پتہ چلے گا آقا اور غلام میں رشتہ کیسا ہو. کربلا میں پتہ چلے گا کہ بیوی اور شوہر کا تعلق کیسے ہو. کبھی اس نظریے سے کربلا دیکھا ہی نہیں ہے. یا ہم نے دیکھا ہے کہ چچا بھتیجے میں مقدمے چل رہے ہیں. کربلا میں جا کے پتہ چلے گا کہ بھتیجا چاہتا ہے کہ چچا پہ قربان ہو جاؤں اور چچا یہ چاہتا ہے کہ میرا قاسم بچ جائے بھلے میرا علی اکبر شہید ہو. کبھی رشتے کے اس نظریے سے کربلا دیکھیے. میں کربلا بتانے اور پڑھنے نہیں آیا. میں چاہتا ہوں کہ کربلا سمجھے تھوڑی دیر بیٹھ کر تقاضائے مودت اور کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ماموں اور بھانجے کا رشتہ فقط اتنا ہوتا ہے کہ عید میں عیدی مل جائے اور بکرا عید میں اور جب گھر آئے تو ماموں 100 کا نوٹ نکال کے جیب میں ڈال دے تب بھانجا بہت خوش ہے. اور اگر نہیں دیے پیسے اور عیدی نہیں دی تو بہن بھی ناراض ہے. دیکھو بھانجوں کو دیکھنے کی ہے اپنے ہی بچوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے ہی بچوں کو کھلا پلانا ہمارا کوئی حق ہی نہیں رہ گیا. یعنی جو حق مانگے وہ ہمارے دور کا بھانجا ہے. اور جو ماں کو جا کر کے درخواست کرے کہ امی ماموں سے اجازت دلا دو کہ کربلا میں ان پہ شہید ہو جاؤں. کربلا تو سکھاتی ہے کہ وفاؤں کا باپ کتنا بلند ہونا چاہیے. ہم نے کربلا کو اس نظریے سے کبھی دیکھا نہیں. مصیبت میں بیویاں ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی ماں نے 6 مہینے کا بچہ اپنے سینے سے جدا کر کے حسین پاک کی گود میں رکھ کے کہا ہے کل اگر یہ بچ جائے گا تو اے آقا حسین آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنا بیٹا بچا جائے اور ان کا بیٹا کربلا میں شہید ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے میں کیا عمر کا باپ کی بات کیا عمر کا باپ کی بات کہتی ہے. شاید ایسے لگتا ہے کہ مٹھائی کے لیے کربلا سنی جا رہی ہے اور شیرنی اور جو ہے وہ نمکین کے لیے سنی جا رہی ہے. خدا کی قسم کوئی اگر مجھے کربلا کا ایک لمحہ بیان کرے اس کے بدلے میں اگر ہماری زندگیاں بھی دے دے تو ہمیں قبول ہے.
وجہ اس لیے ہے کہ کربلا آپ کو غیرت، حمیت، وفاداری، محبت، رشتہ داری کا سبق سکھانے کے لیے میدان کربلا میں بپا ہوئی ہے۔ آپ کے یہاں ہو کوئی نوکر کام کرنے والا اور آپ کی فیکٹری بند ہو جائے، دوسرے دن آ کے کہے گا سیٹ میں جا رہا ہوں، اب آپ سیٹ نہیں رہے، میں آپ کو کرنے کا سلام آیا نہ ہو۔ یہی تعلق ہے، جب تک آپ کے پاس مال ہے تبھی تک آپ کے پاس کام ہے، جس دن مال ختم کمال گھر، دوسری نوکری ڈھونڈو، دوسرا سیٹ، دوسرا مالک، مگر قربان جاؤں کربلا پر۔ ایک غلام ہے، کالے رنگ کا ہے، تعلقات ہے، بدبودار پسینہ ہے، چہرہ کالا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، نام ہے جون غلام حبشی۔ ابو ذر غفاری نے جب سنا تھا کہ کربلا میں آقا حسین شہید ہوں گے تو ابو ذر نے کہا تھا یا رسول اللہ میں حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ رسول اللہ نے کہا ابو ذر تو اس وقت باحیات نہیں رہے گا، زندہ نہیں رہے گا، تمہاری وفات ہو چکی ہوگی، شہادت ہو چکی ہوگی، موت ہو چکی ہوگی۔ ابو ذر نے اپنا غلام دے کے کہا آقا میں نہ رہوں گا تو کیا ہوا، میری طرف سے میرا یہ غلام آپ کے حسین پر اپنی زندگی بچھا دیجئے۔ جون غلام حبشی آئے، آقا حسین نے کہا جون گھر چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں کل مصیبت کی گھڑی ہے، کل پریشانی کی گھڑی ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ اب جب جون غلام حبشی کی یہ سمجھ میں آئی بات، جب جون کو یہ بات سمجھ میں آئی عزیزان محترم کہ شاید آقا حسین شہید ہونے کی، لیکن تقریر میں شروع نہیں کیے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں، زمین بنا رہا ہوں کہ آپ سننا کیا پسند کریں گے۔ آپ فضائل سننا پسند کریں گے، مسائل سننا پسند کریں گے، واہ واہ والی تقریر سنیں گے، آہ آہ والی تقریر سنیں گے، آج اس کے آپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ ہے، اس حساب سے میں چلوں گا۔ مگر ذرا تھوڑی دیر کے لیے میری اس تقریر کو اپنے ذہن میں بٹھا دیجیے ان نکات کو، تاکہ آگے تقریر میں مجھے آسانی ہو جائے۔ جب جون غلام حبشی کو یہ یقین ہو گیا کہ آقا حسین مجھے شہادت کی اجازت نہیں دیں گے تو جون نے اپنے سر سے امامہ اتارا، آقا حسین کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بڑے عجیب جملے کہنے شروع کیے۔ کیا کہا پتا آقا میں جانتا ہوں آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کا میرا کالا گندا بدبودار خون آپ کے پاک پاکیزہ طاہر مطہر خون سے مل جائے۔ کیا جاننے کیا آپ نہیں چاہتے کہ مجھ جیسا قدر بھی آپ کے قدموں میں آ کر کے آقا آپ پر جان نچھاور کرے، آپ نہیں چاہتے ہو آقا، آپ نہیں چاہتے ہو کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس مارکے میں کام آ جاؤں۔ آقا میں کمتر ہونا، میں غریب ہونا، میں دور کا ہونا، میرا رنگ آپ کے رنگ جیسا نہیں ہے نا، میرا پسینہ آپ جیسا پسینہ نہیں ہے۔ اتنی باتیں کی کہ آقا حسین نے ہاتھ کر کے کہا جون ایسا نہ کہو، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ جون کہتے ہیں آقا وہ زندگی کیا زندگی ہو جو آپ کے قدموں میں قربان نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں 4 دن کی مندی ہو، نوکر اپنا رنگ دکھا دیتا ہے، حسین کا نوکر ہو تو جب تک جسم میں روح باقی رہے وفاداری ختم ہوتی۔ میرے دوستوں میں عزیزوں بس غور فرمائیے گا اور بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ماہ محرم الحرام میں بہت سارے کام ہو گیا، کوئی جو ہے وہ بانس جو ہے وہ کھڑا کر کے آیا ہوگا، کوئی لکڑی چھیل کے آیا ہوگا، کوئی لکڑی کاٹ کے آیا ہوگا کہ بھائی تعزیہ بنانا ہے اور بھائی جو علم لگانا ہے۔ اب کو میں بتا دوں تعزیہ بنانا کیسا ہے، علم لگانا کیسا ہے، میں تو کتنا دلیل دوں آپ کو بیٹھ کر کے کہ جائز ہے، جائز ہے، ہماری سے پاک نے کیا، تاج الاولیاء نے کیا، فضل الرحمٰن نے کیا۔ میں کتنی دلیلیں دوں آپ کو بیٹھ کر کے کہ مقبول مشرف جہانگیر سمنانی کی خانقاہ میں ہوتا ہے، صابر پاک کیا ہوتا ہے، سرکار خلیف النواز کا بنایا ہوا تعزیہ آج بھی پاک پتن میں بابا فرید کے یہاں رکھا ہوا ہے۔ جی رسول کی کہاں تک عزیزان محترم ہم کتنی دلیلیں دوں آپ کو، میں شاہ عبدالرزاق پاسوی آپ کے زمین میں چلے جائیے ہیں، آپ کی زندگی پڑھ لیجیے، تعزیہ وہاں مل جائے گا آپ کو۔ شاہ فضل الرحمٰن گنج مراد آباد چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو تعزیہ مل جائے گا۔ اور اگر وہاں بھی سمجھ میں نہ آئے تو چلیے بھاگلپور چلیے، شہباز محمد بھاگلپوری کے بارگاہ میں چلیے، وہاں بھی تعزیہ مل جائے گا۔
زیارت کرنا یہ باعث ثواب ہے. اچھا پیر صاحب کا عرس ہو، کس کا عرس ہے، یہ قادری عرس ہے، یہ چشتی عرس ہے، یہ فلاں عرس ہے، یہ فلاں عرس ہے، عرصہ چھپتے ہوں گے تو آپ اس میں جدول ایک ٹائمنگ لکھا ہوتا ہے کہ پروگرام کیسے چلے گا. پہلا پروگرام لکھا ہوتا ہے کہ پرچم کشائی سے عرس کی شروعات ہوگی. سنا یہ کیا ہے؟ ایک جھنڈا ہوتا ہے جو سلسلے کا ہوتا ہے، اسے لگایا جاتا ہے اور پرچم جو ہے پھر جا کے عرس کی ابتدا ہوتی ہے. 3-4 دن عرس چلتا ہے. میں بھی کہہ رہا تھا جب پیر صاحب کا عرس آئے تو ان کے پرچم کے ذریعے عرس شروع ہوگا، اور جب اسلام کا پہلا مہینہ آئے تو امام حسین کے پرچم کے ذریعے اسلام کا پہلا مہینہ شروع ہوگا، تاکہ دنیا جان جائے پیر صاحب کے ماننے والے ان کے حلقے میں مرید ہیں، اور حسین کو ماننے والا کائنات کا بچہ بچہ ہے، ہر مومن ہے، ہر مسلمان. دیکھا ہے کہ جو تازیہ شریف مروجہ تازیہ جاری جو ہے یہ کمی ہے کمی دور کیجیے نا. آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ تشریف لائیے، کمی دور کیجیے، خرافات دور کیجیے، برائی دور کیجیے. اگر ناک میں مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائیے، ناک مت کاٹیے. آپ تو ناک کاٹنے میں تلے ہوئے ہیں، تو ناک نہ کاٹیے بلکہ ناک بچائیے، اور تازیہ داری کو، تازیہ شریف کو رائج کیجیے، تاکہ صبح قیامت تک لوگوں کو یہ پیغام پہنچتا رہے کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے بھی اگر 72 ہو تو ہم کے لیے ڈٹ جائے. یہ جلوس، یہ نکالنا، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے عزیزان محترم، جیسے 15 اگست اور 26 جنوری کو پریڈ گراؤنڈ میں چلے جائیے تو یہ اگنی ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ میزائل ہے، یہ فلاں ہے، یہ نیوی ہے، یہ ایئر فورس ہے اور یہ فوج ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ پریڈ کر رہے ہیں. یہ سارے ٹرکوں پہ رکھ کر کے، یہ بمکر پہ رکھ کر کے یہ میزائل کے ٹینک لگائے جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا جان لے کہ جو میرے بھارت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا ہم اپنی طاقت کے ذریعے اس کو کچل کے رکھ دیں گے. اسی لیے محرم کے مہینے میں ہم آقا حسین کے روزے کی شبی تازیہ شریف کو بلند کرتے ہیں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ قیامت تک اگر کوئی عزیز اسلام کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھے گا تو اس حسین کی روحانی مدد کے ذریعے ہم اس کا سر کچل. جنوری کو پریڈ گراؤنڈ سے میزائلیں نکلی، بنکر نکلا، ٹرک نکلا، فوج کا پریڈ چلا، اور ایک آدمی دیکھ کے کہتا ہاں نہ جانے کیا کر رہے ہیں، کروڑوں روپے برباد کر رہے ہیں. اب اس جلوس کی طرف سے جو منہ پھیر لے تو ہندوستان کا سنویدھان اور قانون کہتا ہے یہ دیش دروہی ہے، یہ دیش کا دشمن ہے، قانون کا دشمن ہے، پاور کا دشمن ہے، یہ بلندی کا دشمن ہے. میں یہی کہتا ہوں جو پریڈ گراؤنڈ سے منہ پھیر لے حقارت سے وہ دیش کا دروہی، دیش کا دشمن ہے. جو حسین کے روزے کو دیکھ کے نگاہیں پھیر لے وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ حریت کا دشمن ہے. وہ صبح قیامت تک نہیں چاہتا. میں یہی رہنا چاہتا ہوں کہ ہے کرم ہم پر خدا کا حسین والے ہے. وہ بولے گا جو نہیں ہے اس کو میں بول نہیں سکتا کہ تم بھی بولو. جو ہے وہ بولے گا ہے کرم ہم پہ خدا کا، ہے کرم ہم پہ خدا کا، ہے اہل بیت کے شہدا حسین، ہے اہل بیت کے شہدا حسین. یہ زمین و فلک مہو اختر حسین والے ہیں، کائنات کے سبھی منظر حسین والے ہیں.
خالی وہی کمینہ کہہ سکتا ہے جس کی رگوں میں آج بھی یزید زندہ ہے. یزید کے بارے میں کیا حکم ہے بتائیے. تو مسلمان تھا, مسلمان ہوگا تو جنت میں بھی جائے گا. جل جلا کے پیٹ پٹا کے مار کھا کے پنچر کر کے ہے نا ٹھکائی کرنے کے بعد جنت میں تو جائے گا. مگر میں جانتا ہوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, جس جنت کے سردار حسن حسین ہیں اس میں یزید کبھی نہیں تھا. مسلمان تھا, شرابی تھا مگر مسلمان تھا, جواری تھا مگر مسلمان تھا, ماؤں بہنوں سے زنا کر لیتا تھا مگر مسلمان تھا. بات تیرا مسلمان ایسا مسلمان جو پھوپھی سے نکاح کرنے کی تمنا رکھے, ایسا مسلمان جو بہن سے نکاح کرنے کی تمنا رکھے, ایسا مسلمان. اب تو اسے انسان بھی نہیں کہتے, تو مسلمان کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ مگر داڑھی میں ایڑی سے لے کے چھٹی کا زور لگائے پڑے ہوئے ہیں, داڑھی اتنی بڑی ناف تک, جبہ ایک دم چکا چک, سارا کالا اندر بھرا ہوا ہے. ارے جس دل میں حسین آ جائے وہاں یزید نہیں رہتا. تو کیسا حسینی ہے؟ حسین کے نام پہ چندہ بھی کرتا ہے اور یزید کا اسلام بھی سن. وہ نالین ٹوٹ گئی ہو, نالین جو ہے وہ شکستہ ہو گئی ہو, اور اس نالین کے تسمے کا ایک دھاگا سرکار کی ٹوٹی ہوئی جوتی, نالین نہیں جوتی, سرکار کی ٹوٹی ہوئی جوتی کا ایک دھاگا اگر پڑا ہو, کوئی اس کی توہین کر دے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہ جاتا. تو مجھے یہ بتاؤ, نبی کے قدموں میں آنے والی نالین کے تسمے کے ٹوٹے ہوئے دھاگے کی توہین کرنے والا اگر مسلمان نہیں رہتا تو مصطفیٰ کے کاندھے پہ سواری کرنے والے, حسین کے لب پہ چھڑی چلانے والا یزید مسلمان کیسے بچ گیا؟ ہے نا, ہائپوکریسی اور منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جسے تم نے پار کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی حسین اور یزید دونوں ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سرکار کی حدیث سنائی جا رہی ہے, امام تشریف فرما ہے. امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. امام جعفر صادق امام محمد باقر کے صادق ہیں کے شاگرد ہیں. امام محمد باقر پیدا ہوئے 57 صدی ہجری میں, 61 صدی ہجری میں کربلا میں موجود تھے. زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کربلا میں موجود تھے. کتاب کا نام سن لو, نور الابصار بذکر نبی آل مختار, جا کے پڑھ لیجئے. جو اتنی کتابیں رجال میں لکھی ہیں پڑھیے, آپ کو بتایا نہیں جاتا, میں بتا رہا ہوں کہ 57 ہجری میں پیدا ہوئے, 61 ہجری میں کربلا ہوئی. 4 سال کی عمر تھی, قید کر دیے گئے. حالت قید و بند میں دربار یزید میں لائے گئے. یزید نے دیکھا کوئی بچہ ہے, اس کے چہرے پہ دھول ہے, بال بکھرا ہے, کپڑے پھٹے ہیں, حالت نہیں تو کمزور ہے, مگر چہرہ جگمگا رہا ہے. میں یہی تو کہوں گا یزید سن لے, چاند اگر بادلوں میں بھی ہو تو چاند ہی ہوتا ہے, اس کے چمک میں کوئی کمی نہیں. قریب بلایا حضرت محمد کو, لقب ہے باقر کا, کون ہو, کیا نام ہے, کا محمد کس کے بیٹے ہو, کا سید سجاد, زین العابدین علی ابن حسین کا بیٹا ہو. اچھا سنو, ایک کام کرو گے, میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے. 4 سال کا, 4.5 سال کا شہزادہ یزید کا بیٹا, 16 سال کا, نام ہے خالد. یزید کے تھے 14 بیٹے. کتنے تھے؟ 14. بول دو نا, کتنے بیٹے تھے؟ یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ 14 بیٹے تھے, 14. مگر ایسا حسین نے مٹایا کہ آج کوئی نہیں ہے جو کہنے میں یزید کا بیٹا ہو. اور اللہ کا کرم ہے کہ حسین کے ایک بیٹے سے نسل چلی ہے. آج جہاں چلے جاؤ, اجمیر سے لے کے دیوا تک, سے لے کے کچھوچا تک, کلیت سے لے کے مہاراشٹر کی سرزمین تک, تو جہاں جہاں جائے گا حسین
بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تقریر میں نے شروع نہیں کی، جب میں آئے تو تقریر شروع ہو گئی۔ مگر کیونکہ مسائل اتنے سارے ہیں، انٹرنیٹ سوشل میڈیا ہمیشہ یہی چیز بتاتی ہے، کوئی حسین پاک کا وضو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی حسین کا سجدہ تلاش کر رہا ہے، کوئی جناب علی مرتضیٰ کو نبی کا بھائی نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے زین العابدین نام نہ رکھو، ہمیں زین العابدین نام نہ رکھو تو فرعون نام رکھ لو، شداد نام رکھ لو، قارون نام رکھ لے، ایک کام کر اپنا نام بدل کے ابو جہل رکھ لے، جسے زین العابدین پسند نہ آئے، اس کے گھر میں ابلیس تو ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں فرعون ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں حامان و قارون ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں کوئی نیک بخت پیدا ہو نہیں سکتا۔ زمانہ اتنا بدل گیا ہے، 4 سال مگر نظرانے نہیں کرتا۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ دربار میں یزید نے کیا کہا؟ میرے بیٹے خالد سے کشتی لڑو گے۔ خالد 16 سال کا جوان دربار میں پلا ہوا آدمی ہو، کتنا چوڑا، کتنا اونچا، کتنا لمبا، تلوار نیزہ بازی سیکھے ہوئے 4.5 سال کا شہزادہ، نہیں کمزور، مسافر، بھوکا پیاسا۔ میرے بیٹے خالد سے کشتی لڑو گے؟ جیسے سنا امام محمد باقر نے بابا کی طرف دیکھا، نہ جانے باپ نے بیٹے کو کیا کہا، یہ تو وہ سمجھے جو آنکھوں سے آنکھوں کا اشارہ سمجھتا ہے، لیکن نور سے نور کا اشارہ الگ ہوتا ہے۔ رات کو اگر آپ روڈ پہ چل رہے ہو، ہائی وے کے سامنے ٹرک جا رہا ہو اور آپ پیچھے سے اوورٹیک کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو رول یہ کہتا ہے ہارن نہ بجائیے بلکہ اپر ٹکر دیجیے۔ یہاں آپ نے اپر ٹکر دیا، اگر ٹرک والے نے آگے سے اپر ٹکر دے دیا مطلب گزر جائیے، مجھے جلدی نہیں ہے، نہ آواز نکلی نہ شور ہوا۔ نور کے بند ہونے بجھ جانے سے اشارہ پتا چل گیا، پتا یہ چلا کہ نور کی نور سے باتیں ہوتی ہیں، سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ محمد باقر 4.5 سال کی عمر، نہیں کمزور، بھوکے پیاسے کا پیچھے قدم آئے اور آنے کے بعد بیچ دربار میں کھڑے ہو کر کے زوردار آواز سے، بلند آواز سے پلٹ کر کہا، یزید ایسے نہیں بلکہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے، ایک تلوار تیرے بیٹے خالد کے ہاتھ میں دے، پھر دیکھ اس دربار میں تجھے بتاتا ہوں کہ حیدر کا پوتا کسے کہتے ہیں، علی کا پوتا کسے کہتے ہیں۔ لا پتا الا علی لا سیف الا مقصود حل عطا ہے شہ لا پتا علی، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، ایدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ اس لیے کہ جنگ بدر ہے، 1000 دشمن ہیں، 313 صحابہ ہیں، ہتھیار نہیں، تلوار نہیں، زرہ نہیں، نیزہ نہیں، جسم پہ کپڑے نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، نہیں وہ کمزور۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، پروردگار مدد فرما۔ مدد کے لیے فرشتے آئے، مدد کے لیے ملک آئے، مدد کے لیے فوجیں آئیں، مگر جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے مرنے والے مشرکین، قتل ہونے والے مشرکین کی لاشوں کو 2 ڈھیر لگوائے، دائیں بائیں ایک ڈھیر ادھر ایک ادھر، کہا شمار کرو، گنو، شمار کیا گیا، گنا گیا، کہا یا رسول اللہ یہاں 35 ہیں، یہاں 35 ہیں، ٹوٹل 70 مارے گئے، اس ڈھیر میں 35 لاش، اس ڈھیر میں 35 لاش۔ سرکار مسکرا کے سیدھے جانے والے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا، صحابہ جانتے ہو یہ 35 کس نے مارے؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، آپ جانو، آپ کا خدا جانے۔ نبی مسکرا کے کہتے ہیں سنو یہ اکیلے علی نے مارے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے ہاتھ پاؤں کے ہونے سے، مگر قوت پروردگار کا مظہر عدم دیکھنا ہے تو ابو طالب کے بیٹے
بے مثال بے مثال کوئی مثال نہیں، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی. ارے میں نہیں کہہ رہا مال غنیمت یمن سے آیا، حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم کا زمانے خلافت کا پورے مدینے کے رہنے والے رہواسیوں کو ان کے کارڈ کے حساب سے، آئیڈینٹی کے حساب سے، پریچے کے حساب سے اس مال سے حصہ دیا جانے لگا کہ مدینے کا ہر رہنے والا 500 درہم پائے گا، 500 درہم ملے گا، ہر رہواسی کو 500 درہم ملے گا، ہر ایک مدینہ کارڈ ہولڈر کو 500 درہم ملے گا. کہ یہ لسٹ بناتے بناتے جب نام آیا امام حسن و امام حسین کا، ان کو 2,000 درہم ان کو دیے جائیں گے، 2,000 درہم ان کو دیے جائیں گے. اب سوال یہ ہوا کہ ہمیں 500 درہم اور انہیں 2,000 درہم، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، آخرکار ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے پلٹ کر کہا، میرے بیٹے، میرے شہزادے، میرے لخت جگر، تو اعتراض کر رہا ہے نا کہ تم ان سے عمر میں بڑا ہے، جب جنگیں ہوئی اسلام کی تو تم پیدا ہو گیا تھا، یہ پیدا بھی نہیں ہوئے، کوئی جنگ کرتا تھا، یہ ولادت بھی نہ ہوئی تھی، ان کے والدین کا نکاح بھی نہ ہوا تھا، تو ان کو 2,000 تمہیں 500 کیوں؟ تو سنو، تمہیں بھی 2,000 ملے گا، شرط یہ ہے حسین کے ماں کی طرح ماں لے آؤ، حسین کے باپ کی طرح باپ لے آؤ، حسین کے نانا کی طرح نانا لے آؤ، حسین کے نانی کی طرح نانی لے آؤ، ارے حسین کے چچا کی طرح چچا اور حسین کے بھائی کی طرح بھائی لے آ، تجھے بھی عمر بن خطاب 2,000 درہم دے گا. سرکار فاروق اعظم کے اسٹیٹمنٹ سے یہ پتا چلا کہ علی کے بابا کی طرح کسی کا بابا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ علی نے مجھے مارا اور میں زمین پہ گر کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جس کو علی نے مارا وہ زمین سے کھڑا ہونے لائق بچا ہی. کوئی ایسا بتا دے وہ کہے کہ علی نے مجھ پہ تلوار چلائی ہو میں بچ کے آ گیا ہوں، بچ ہی نہیں سکتا. کیوں دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حل ادا ہے شہید بتا علی. جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. زور سے بولو نا، اور زور سے بولو. یزیدیت سے ہے انکار، بچے ہے نا، ہے کرم حسین والے، ہے اہل بیت کے شہدا حسین والے ہیں، یہ زمین و فلک میں ہو اختر حسین والے ہیں، کائنات کے سبھی منظر حسین والے ہیں. یزیدیت سے ہے انکار، بچے کو ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں. اکبر مطلب بڑا، اصغر یعنی چھوٹا. وہاں نہ جائیے گا، اپنی گلی میں رہیے گا. ایک 18 سال کا جوان بھی یا حسین کہتا ہے، اور 4 سال کا بچہ بھی کہتا ہے. تو بچہ ہے وہ ہے اصغر، چھوٹا. جو بڑا ہے وہ ہے اکبر. یزیدیت سے ہے انکار، بچے کو ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں. اور ہوا سے کہہ دو آ جائے آندھیاں لے کر، ہوا سے کہہ دو آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں. کثرت افواج پہ نہ اتراؤ، تم اپنی کثرت تعداد پہ نہ اتراؤ. ہم بہت ہیں، مسجد ہماری، مدرسہ ہمارا، جلسہ ہمارا، مولوی ہمارا، ملا ہمارا، تمہارے پاس ہے کیا؟ تو سنو، تم اپنی کثرت تعداد پہ نہ اتراؤ. سنو، ہمارے 72 حسین والے، ہمارے 72 حسین والے. الحمدللہ ہم حسینی کرتے تھے، حسینی آج بھی ہیں، اور مرتے دم تک حسینی رہیں گے. ہماری نسلوں میں حسین کی محبت سفر کرے گی، اس لیے کہ ہم نے حسین سے محبت نہیں کی ہے، ہم نے حسین سے محبت کی ہے. محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محبت جس میں اپنا بھی خیال رہے، یار کا بھی خیال رہے، اپنا بھی خیال رہے، محبوب کا بھی خیال رہے، اپنی بھی فکر رہے، محبوب کی بھی فکر رہے. تو محبت اس انتہائی محبت کو کہتے ہیں، اس عشق کو کہتے ہیں جس عشق پہ پہنچنے کے بعد پھر خیال صرف یار کا ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا.
کی پیدائش، کل میری سالگرہ ہے، لیلا نے بانٹنا شروع کیا کیونکہ لیلا بڑے خاندان سے تھی، دامن جو ہے وہ اپنی چلو بھر بھر کے درہم دینار سونا چاندی دے رہی تھی۔ مجنون بھی آ گیا پھٹے کپڑے میں، ٹوٹا پیالہ لے کے پیچھے لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی قریب آیا لیلا کی نظر پڑی، لیلا نے اس کا پیالہ نکالا، اٹھایا، اٹھا کے زور سے پٹک دیا، مٹی کا پیالہ تھا، ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سب حیران ہو گئے، بیچارہ دیکھو کب سے دھوپ میں کھڑا ہے، کتنی امید سے آیا تھا، ایک مٹھی ڈال دیتی درہم و دینار کو، کیا ہو جاتا کہ یہاں پیالہ ٹوٹا، وہاں مجنون رقص کرنے لگا، مجنون ناچنے لگا، مجنون رقص کرنے لگا، دیوانہ وار حال آ گیا۔ لوگوں نے سنبھالا، پانی چھڑکا، کہا مجنون پاگل ہو گیا ہے، شاید صدمہ ہو گیا کہ تیرے محبوب نے تیرا پیالہ توڑ دیا۔ مسکرا کے مجنون نے کہا کہ میں پیالہ ٹوٹنے کا غم نہیں ہوں، خوشی اس بات کی ہے، یہ وسط رقص خوشی میں ہے۔ خوشی کس بات کی؟ کہ اس نے دیا نہیں دیا یہ اس کی مرضی ہے، فخر اس بات میں ہے کہ اس نے میرے پیالے کو ہاتھ تو لگایا، اسے چھپا تو صحیح، اسے چھو تو لیا، توجہ تو اس طرف کی، دیکھا مجھے تبھی تو پیالہ سمجھ میں آیا کہ مجنون کا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جو بستروں میں سو رہے ہیں وہ اور ہیں، جو بستر چھوڑ کے یہاں آئے ہیں وہ اور ہیں، یہ وہ ہیں آج کی شب کے لیے حسین نے جسے اپنے ذکر کے لیے چن۔ اور آپ جو ہے ملیدہ بناؤ گے اور اس کو تقسیم کرو گے، بریانی بناؤ گے، خوب لنگر چلے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی نکلے گے نہیں حرام ہے، ہم نہیں وہاں سے چلے گئے، ہم نہیں کھاتے، مسئلہ تیرا ہے، یہ مسئلہ 1400 سال پرانا ہے۔ اللہ کے نبی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صادقہ صدیقہ سیدہ کائنات خاتون جنت، حل سے مت بچائیے، پانی جس کو پینا ہو ملے گا، اور جس کو نہیں پینا ہے اسے کوثر سے ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے اپنی بات ختم کروں، اس لیے بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، ورنہ اتنی تیزی سے تقریر کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، مگر جلدی جلدی گزریں گے تو بس ختم کر کے بعد اپنی بات ختم کر دوں۔ لفظ مودت سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ جائیں تو مجھے مزہ آئے، آپ کو بھی مزہ آئے، پھر اگلی بار اگر کبھی ملاقات ہوئی تو مودت سے آگے کی بات چلے گی۔ ابھی سے اتنا سمجھ لیجیے کہ سیدہ کائنات خاتون جنت طیبہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے گھر میں اللہ کے رسول حاضر تشریف لائے، جیسے ہی سرکار تشریف لائے تو بیٹی کی عادت تھی کہ سرکار کھڑے ہو کے استقبال کرتی تھی، سیدہ کھڑی نہیں ہوئی، بیٹھی رہی، بابا گئے بیٹھ گئے، بیٹی کیا ہوا آج تم نے کھڑے ہو کر اپنے بابا کا استقبال نہیں کیا؟ سیدہ کائنات نے سر جھکایا کہ بابا 3 دن سے بھوکی ہوں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اب اٹھا نہیں جاتا ہے، بھوک کی شدت ہے، بابا میں اس لیے آپ کے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہو سکی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، کہ بیٹی گھبرا مت، مجھ پہ بھی 3 دن کا فاقہ ہے، میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں دروازے سے داخل ہوا پتا ہے فاتح بدر و فاتح خندق و خیبر، وہ جو پیدا کعبے میں ہوا، شہید مسجد میں ہوا، آنکھیں کھولی والدہا کا چہرہ دیکھ کر، جس نے پرورش پائی واللیل اذا سجا کی زلفوں کے سائے کے تلے، جس کو سونے کے لیے نبی کا بستر ملا، جس کو پہننے کے لیے نبی کا کپڑا ملا، جس کے سر پہ نبی کی دستار آئی، جس کی کمر پہ نبی کا پٹکا آیا، جس کے حصے میں نبی کی تلوار آئی۔ آپ نہ جانے کہاں رہ گئے، تقریر ایسے نہیں سنتے، میرے ساتھ سننا پڑے گا۔ جس کو حصے میں نبی کی انگوٹھی آئی، جس سے حصے میں نبی کا گھوڑا آیا، ارے جس کے نکاح میں نبی کی بیٹی آئی، وہ قسمت کا ایسا دھنی ہے، قسمت کے پیچھے نہیں جاتا، وہ جہاں رہتا ہے قسمت وہاں خود چلی آتی ہے۔ وہ خیمے میں تھا، آیا بھی نہیں تھا، رسول اللہ نے کہا علی کو بلاؤ، آج خیبر میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا بھی پیارا ہے، محمد۔ جس کے لیے نبی کا فرمان واضح ہے، جس کے لیے صوفیہ کا کلام واضح ہے، المحفل میں جس کا ذکر زینت بنا ہوا ہے، اولیاء اللہ جس کے شجرے سے ہیں، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو قیامت میں حوض کوثر سے پلانے والا ہے، جو جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا ہے۔ مال دین پہ لٹا دیا، بیٹے نے سارا خاندان دین پہ لٹا دیا۔ مودت کہتے ہی اس کو ہے کہ وقت آنے پہ جان، مال، اولاد سب کچھ لٹایا جا سکے۔ علی نے جان دی، علی نے مال دیا، علی نے اولاد دی، اور دے کر بتایا
وسلم. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، موقع ملے تو کچھ کبھی مان لیں سے. مسئلہ جو ہے وہ گھر کے اندر کا ہے، باہر کا نہیں ہے. مائیں میں ہوتی بابیں پیتا تو علی کا ذکر اتنا اچھا لگتا، شہد سے زیادہ میٹھا، چینی کی طرح گھل جانے والا. کب؟ جب اندر کا سسٹم ٹھیک ہوتا. ملیریا اگر کسی کو ہو گیا ہو، ٹائیفائڈ، اس کو دودھ پلاؤ تو کر دو الٹی. ارے ڈاکٹر صاحب میں دودھ پلاتا ہوں تو الٹی کر رہا ہے. ڈاکٹر کہے گا اس کے جسم کے اندر ملیریا، ٹائیفائڈ، جراثیم اور کیڑے اور کیٹاڑو ہیں. جب تک وہ اندر رہیں گے تو دودھ جیسے پاکیزہ غذا بھی اس کا جسم ہضم نہیں کر پائے گا. اب سمجھے کچھ لوگوں کو اہل بیت کا تذکرہ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس لیے کہ اندر یزیدیت کا کیڑا ہے. بھرے ہوئے ہیں اور وہ ایسے نکلیں گے کہ ذکر حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین نہیں، ذکر حسین. یا حسین کہو، یہی کہا یا حسین کہو. کئی گھر میں داخل ہوئے اور لڑکھڑاتے قدموں سے علی کیا ہوا؟ آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا ہے، قدم کیوں لڑکھڑا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں کیا عرض کروں؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں. علی بیٹھے آؤ، ہم بھی بھوکے ہیں. اتنے میں حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، دل کے چین، حسن کی راجدھانی کے بادشاہ، نبیوں کے سردار، زہرا کے دل کے چین، نبی کے نور عین، حسنین کریمین داخل دار ہوئے. لڑکھڑاتے قدموں سے آئے، نانا کے پاس آ کے بیٹھ گئے. شہزادوں کو کیا ہوا؟ بابا انہوں نے بھی کل رات سے کچھ نہیں کھایا. جب دیکھا کہ ان کی باہی بھوکا ہے، دعائیں دعا کے لیے ان کے پروردگار عالم میری اہل بیت بھوکی ہے، ان کے کھانے کا انتظام فرما دے. ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازے پہ کسی نے آ کے آواز لگائی. اللہ کے نبی دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا. کون؟ نوجوان کھڑا ہے، دشت ہے، دشت کے پوشتان ہے. کہیے آپ کی اہل بیت کے لیے کھانا ہے، حضور قبول فرمائیے. نبی نے کھانا دیا، گھر میں آئے، پردے لگائی، دسترخوان ہٹایا، دسترخوان بچھایا، پوشتان ہٹایا. لقمہ توڑنے کے لیے کہا کہ میری اہل بیت آ جاؤ، اللہ نے رزق بھیجا ہے. ابھی پہلا کھانا توڑنے کے قریب تھے کہ اتنے میں باہر سے آواز آئی، کچھ کھانے کو ہے تو دیکھو، میں بھوکا بہت ہوں. نبی کریم نے دروازے کی طرف دیکھا، کبھی کسی کو منع نہیں کیا. یہودی آیا، اس کو دیا، اسرائیل آیا، اس کو دیا، دشمن آیا، اس کو دیا، دوست آیا، اس کو دیا، مسافر آیا، اس کو دیا، اپنا آیا، اس کو دیا، پرایا آیا، اس کو دیا. اب نے کہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پہ عمل پیرا ہے. کبھی کسی کو دروازے کے باہر آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. پہلی بار زمانے نبوت میں جو خوش ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پلٹ کر کیا کہا پتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پلٹ کر کہا تیرا حصہ ہمارے اس کھانے میں نہیں ہے. یہ باتیں اہل بیت میں دیکھا نبی کی طرف. نبی نے اسے کہا کھاؤ بسم اللہ. پہلا نوالا توڑا اور نبی چاہا کہ منہ تک نوالا جائے کہ وہاں سے پلٹ کر پھر آواز آئی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بھوکا ہوں. دیکھیے اس میں جناب ان کو زیادہ ہو گیا ہے، اس کو ان کو کم کروا دیجیے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سمپل آواز پہنچ جائے، دل کی آواز دل سے ٹکرائے، اتنا کافی ہے. عزیزان محترم غور فرمائیے گا. فوراً سے ہاں بالکل فوراً سے بیشتر اس نے آواز لگائی کچھ کھانے کو ہو تو دے دو، کچھ عطا کر دو. پھر نبی نے پلٹ کر کہا تیرا حصہ نہیں ہے. تعجب ہے کبھی دشمن کو نہ لوٹا ہے، ماننے والے کو لوٹا رہا ہے. پھر توجہ دی کھانے کی طرف، پھر اٹھایا نے والا. اس سے پہلے کہ منہ تک آئے پھر آواز آئی اہل بیت ایک نوالا دے دو. ایک نوالا، ایک کام، ایک لقمہ، ایک ٹکڑا. نبی نے کہا تیرا حصہ نہیں ہے. سیدہ نے پلٹ کر کہا بابا ہمارے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ کوئی نہیں گیا. بیٹی نے آپ کے یہودی کے لیے چادر بیچ دی ہے، سائل کے لیے بچوں کا مسلح بیچ دیا ہے، علی نے امامہ بیچا ہے، تلوار بیچی ہے.
منہ کا نوالا فقیر کو دیا ہے. آج پہلی بات آپ منع کیوں کر رہے ہیں کہ بیٹی وہ جو آیا تھا نا جوان وہ جبریل امین تھے. یہ دسترخوان جنت سے آیا ہے اور دروازے میں مجھے بتا دیا گیا تھا کہ تو آپ کی اہل بیت کے لیے جنت سے دسترخوان اترا ہے اور اس کی بھنک ابلیس کو ہو گئی ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اس آپ کی اہل بیت کے کھانے میں سے تھوڑا حصہ اس کو مل جائے تاکہ جہنم سے نجات پا جائے. رسول اللہ کبھی دیے گا اس لیے میں منع کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا اگر آپ کے کھچڑے کی دیکھ سے کوئی منہ گھما کے چلا گیا اس کا قصور نہیں ہے. خدا نے ابلیس کا حصہ حسین کے لنگر میں نہیں رکھا. میں بہرائچ سے نکل کے احمد آباد گیا, میں آنند گیا, آنند سے نکل کے میں ایٹا گیا. جہاں جاؤ ایک ہی شکایت, ایک ہی بات, سب ایک ہی کہتے ہیں ارے جمعہ کی نماز گزر گئی, ہمارے یہاں مسجد میں ہمارے یہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوا. میں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے جب اللہ نے اہل بیت کے دسترخوان پر ابلیس کا حصہ نہیں رکھا تو اہل بیت کے ذکر میں ابلیس کا حصہ کیسے ہوگا؟ چھوڑ گئے. خدا یہ چاہتا ہے ناپاک زبانوں سے پاک لوگوں کا تذکرہ نہ ہو. یہ بڑے نصیب کی بولو نا, یہ بڑے نصیب کی یاد رکھیے گا. یہ کس نے کہا ذکر علی کا نہیں ہوگا, ہے نا. جمعہ میں نہیں بیان کرو گے, تم مجلس میں نہیں بیان کرو گے, تم جلسے میں نہیں بیان کرو گے, تم محفل میں نہیں بیان کرو گے, تم کیا سمجھتے ہو؟ کس نے کہا ذکر علی کا نہیں ہوگا؟ ارے ہم ہیں تو یہ ارما کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ ارما کبھی ہم تھوڑی کر رہے ہیں. رسول اللہ سے پوچھئے بدرائی علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, سات و سلاسل آئی, علی کو بلاؤ, العالم آیا, علی کو بلاؤ, جھنڈا بنایا, علی کو بلاؤ, شہر علم بنایا, علی کو بلاؤ, حکمت کا گھر بنایا, علی کو بلاؤ. پیچھے رہ گئے. نبی کے پاس انگوٹھی آئی, علی کو بلاؤ. نبی کے پاس گھوڑا آیا, علی کو بلاؤ. نبی کے پاس سیرا آئی, علی کو بلاؤ. بیٹی شادی کے قابل ہوئی, علی کو بلاؤ. ارے بیٹے کا مثال ہو گیا اور سارے مشرکین کہنے لگے نسل کیسے چلے گی ان کی, بیٹا کوئی نہیں ہے. مدد کے کہا علی کو بلاؤ. قیامت تک محمد عربی کی نسل علی یہ مردودات تیرے ذریعے چلے گی. زور سے بولو گے تو میں 18 ایسے بولو کہ 18 بیٹے کیسے ہوتے. کتنے بیٹے تھے علی کے؟ بیٹیاں کتنی تھی؟ 18 بیٹے علی کے, 18 بیٹیاں علی. ٹوٹل 36 اولادیں تھیں. 18 بیٹوں میں سے 16 بیٹے علی کی طرح تھے, 2 بیٹے حسن و حسین رسول اللہ کی طرح تھے.
धक्का दें। आपके कान में कहा आपके बाबा को देखते हैं आप, खेमा लगाएं आप, घोड़ा लाएं आप, पानी लाएं आप, वजू कराएं आप, खाना लाएं आप, जंग के मैदान देखें आप। ये दोनों शहजादे मस्जिद में बैठे रहते हैं दिन भर, इनको कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ आपसे काम कराते रहते हैं। अब बात समझ गए। आने वाला मुनाफिक तो जरूर है। हाथ पकड़ के कहा सुन, तू नहीं जानता मिजाज अली को, मेरे बाबा के मिजाज को समझ। जिस दिन से कुरान ने कहा है नदउ अबनाना व अबनाकुम, और रसूलुल्लाह ने हसन और हुसैन को करीब करके अपना बेटा बनाया, उस दिन से मेरे बाबा अली ने हसनैन से कोई काम न लिया। वो अपने बेटों को काम बताते हैं, रसूलुल्लाह के बेटों को नहीं बताते। तकरीर सुनते हैं आप, पहले तकरीर करवाइएगा, बाद में अल्लाह आपको सलामत रखे, करबला के साए में रखे। अब्बास ने अरे मैं अली का बेटा हूँ इसलिए बाबा खिदमत लेते हैं, वो रसूलुल्लाह के बेटे हैं। बाबा उससे मोहब्बत करते हैं, इनसे मवद्दत करते हैं। तकरीर खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल महबूब कह दीजिए, कुल महबूब कह दीजिए। अब मैं बताऊं कुल फेल अम्र है, फेल अम्र जब आता है तो फिर जुमले से पहले क्या होता है, जुमला इसमिया हो तो क्या फायदा, जुमला खबरिया है तो क्या फायदा। तो आप बोलते यार ये क्या बात शुरू हो गई। बस एक मिसाल दे दो, लफ्ज़ कुल के बाद जो हुक्म आए उस पे अमल करना वाजिब होता है। कुल हुवल्लाहु अहद, उसको मानना वाजिब। अब कुल के नीचे आ रहा नासलकुम अलैहि अजर इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, अहले बैत से मवद्दत वाजिब। ये मुहर्रम इस आयत की रोशनी में गुजारिएगा। कुल वाजिब हो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। नबी को क्या देखा पता है? सुबह दीन की तबलीग, शाम को दीन की तबलीग, रात को कुरान की तबलीग, अल्लाह का फरमान बंदों तक पहुंचाना। सहाबा किराम जमा हुए, नबी को देखा, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, 7 दिन 6 दिन 4 दिन हो गए, धुआं नहीं उतरा। अल्लाह के नबी के घर में भूख है, अल्लाह के नबी घर में जो है वो प्यास है, अल्लाह के नबी के घर में दस्तरखान खाली है। सहाबा जमा हुए, थोड़ा जौ, थोड़ा शहद, थोड़ी खजूर, कुछ दिन हम मदीना चला किया, काट फाटा कटरी सर पे लेकर के आए। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, आप सुबह से शाम तक अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, हम तक पैगाम खुदा पहुंचाते हैं। उसके बदले में हम चाहते ये हैं कि माहाना ये हदिया आपको दिया करें ताकि आपका घर और चूल्हा जला करें। अभी नबी कहते कि चाहिए या नहीं, उससे पहले जिब्रील आ गए और आगे का कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ये तो आप खुदा का पैगाम बंदों तक पहुंचाते हो, इस कार्य रिसालत के बदले में अगर इन्हें देना है तो ये दिरहम और दीनार नहीं चलेंगे, मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करनी पड़ेगी। नासलुकुम अलैहि अजरन, मैं कोई हदिया नजराना नहीं मांग रहा, इल्लल मवद्दता, मवद्दता मोहब्बत नहीं, मवद्दत फिल कुर्बा, कराबतदारों से मवद्दत, जबकि होना चाहिए था मिनल कुर्बा। बोलो ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की किस चीज से, शैतान मरदूद से। मिन का मतलब है से, मिनल्लाह अल्लाह से, मिनल मस्जिद मस्जिद से, मिनल बैत घर से, मिन का मतलब से। यहाँ क्या मवद्दत फिल कुर्बा, कराबतदारों से, तो मिन क्यों नहीं लाया रब ने? नहीं लाया जाता, फिल कुर्बा, कराबतदारों के साथ।
فی کی تاثیر بتانے کے لیے جو پہلا لفظ استعمال کیا عربی میں السمک، پھر ماں، سمک یعنی مچھلی، ماں یعنی پانی، السمک فی الماء، مچھلی پانی سے ہے، مچھلی پانی سے ہے، مچھلی پانی میں ہے، کا سمک ہے الگ چیز، ماں ہے الگ چیز، مگر فی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ مچھلی کے لیے پانی اتنا ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے باہر نکلنا، تڑپنا شروع کیا، 2 منٹ کے لیے واپس پانی تک نہیں پہنچایا، جان دے دی، کا اسی طرح میرے قرابت داروں کی مودت ہے، ایک لمحہ مومن جدا ہو تڑپنے لگے، 2 لمحہ جدا ہو تو موت آ گئی۔ مچھلی اسی وقت تک مچھلی ہے جب تک پانی میں ہے، مومن اسی وقت تک مومن ہے جب تک دل میں آل رسول کی مودت ہے۔ وصلى وسام ثم لقي الله تعالى وهو مبغض لآل محمد دخل الله النار۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، سبحان اللہ کہو۔ ترجمہ میں سناؤں گا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مرد اس حال میں زندگی گزارے کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا رہے کعبے میں، احرام باندھے، سر منڈائے، صلی وسلم، روزہ بھی رکھ رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، اور ایسی حالت میں اس کو موت آ جائے، جمعہ کے دن مر جائے، کے دن دیکھا جمعہ تھا، دیکھا رمضان تھا، دیکھا مسجد جا رہا تھا، ارے کعبے میں یمانی کے سامنے ابراہیم کے پاس حالت احرام میں سر بھی منڈا ہے، روزے میں بھی ہے، نیت بھی باندھا ہے اور مر گیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا، دخل اللہ النار، تو اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا مجھ سے اہل بیت کو بیماری ہے، اگر کسی کو لگ گئی تو اسے روزوں کا ٹیبلٹ کام نہیں آئے گا، نماز کا انجیکشن کام نہیں آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، جی بے شک، میں کہہ رہا ہوں، شفیق کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے اہل بیت سے کیا کرو، مودت، کیسے جیسے مچھلی پانی سے کرو، ایک لمحہ جدا نہیں رہ سکتی، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، اولاد، زندگی، حیات، سب پانی میں۔ مومن صبح شام اہل بیت کی مودت، اور اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھول جائے گا تو نماز یاد ہو جائے گی، سنو کیا ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارے 5 بار ریمائنڈر کرایا جا رہا ہے حسین نہ چھوٹنے پائے، اور آپ ہیں کہ یزید نہیں چھوڑ دو، یزید ہے کیا، شراب یزید پیے جو شراب پیے وہ یزید ہے، جوا یزید کھیلے جو جوا کھیلے وہ یزید ہے، زنا یزید کرے جو زنا کرے وہ یزید ہے، قرآن کے خلاف یزید عمل کرے جو قرآن کے خلاف عمل کرے وہ یزید ہے۔ اب اس کردار کا آئینہ میں دیکھیے، حسین کا کردار ہے، یزید کا کردار، کردار آپ کو چننا ہے کون سا لینا، ہمیں بس بتانا ہے کہ کردار کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے۔ ایسے ہر بندہ سرکار نے قریب کیا، دونوں شہزادوں کا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ کو ان دونوں سے محبت کی، جس نے مجھے اور ان دونوں سے محبت کی، ہذین ان دونوں سے، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے بابا علی سے محبت کی، اور ان کی ماں فاطمہ زہرا سے محبت کی، کانا معی فی الجنت یوم القیامت، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، ارے نمازی کی جنت میں نہیں، روزے دار کی جنت نیچے رہ جائے گی، حاجی کی جنت نیچے ہے، مصطفیٰ کہہ رہے میرے جنت میں میرے درجے میں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے مودت کرو۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس کے بعد دعا کرنا ہے، اللہ کی دعا کرنا ہے، دعا ختم ہو گئی،
کیا کرنا پتا ہے؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما اور ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، ان سے محبت کر۔ دیکھیں پھر سے سنیے نبی کی دعا میرے آقا کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ذہن میں رہے انی احبہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اے اللہ تو ان سے کر، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ان سے کر میں ان سے کرتا ہوں، میں نے اپنی محبت بتائی میں کرتا ہوں، اللہ تو کر، کیوں کہ اس لیے کہ معروف قاعدہ ہے اللہ کے یہاں کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ منہ مبارک کی زیارت میں کھڑے ہو کے درود پڑھنے والوں وہ بال ہے، حسین مدینے والے کی آل ہے۔ وہ جو قدموں میں ڈال لے نالین، پوری کائنات اس نالین کو قربان، جب ان کے نالین کا یہ عالم ہے تو ان کے حسنین کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جو ہے اس کا عالم یہ ہے کہ جو کاندھے پہ ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ بولیے نا، لا اسألکم علیہ اجرا، دین خدا پیغام خدا پہنچانے کے بدلے میں تم سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت۔ اب قرابت دار تو بہت ہے، قرابت دار بولو قرابت دار یعنی ریلیٹیوز، رشتے دار، فیملی پارٹس، ہندی میں کیا کہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بولو نا، تھک گیا پیچھے والے تھک گئے، آگے والے تھوڑی تھکے، مسئلہ یہ ہے اوپنر اچھے ہیں، شیٹر بھی اچھے چاہیے، ہاں اچھے ہیں، ایک بار جو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ان المودۃ فی القربى، قرابت داروں سے بولو کچھ بولو، قرابت داروں سے، قرابت داروں سے، قرابت داروں سے مودت، محبت نہیں کہنا، اب تو میں محبت ہونا مودت، محبت عربی میں لفظ ہے وہ الگ ہے، مودت الگ ہے، محبت الگ ہے، مودت محبت الگ ہے، مودت مع الاحترام۔ اب حسین کو اپنی طرح مت سمجھنا، احترام باقی رہے۔ اب سمجھے حبیب ابن مظاہر حسین کے قدموں کی مٹی اپنے سر پہ ڈال کے آنکھوں پہ چوٹ لگاتے ہیں، کیونکہ حبیب کو پتا ہے حسین دوست ہے مگر احترام باقی رہے۔ میں نہیں جانتا، میں تو ایسے ہی سناتا ہوں کہ ہر نے پکڑی لگا، ہر نے پکڑی لگا، ہم جانے نہیں دیں گے۔ حسین پاک نے دیکھ کے کہا میرا راستہ روکتا ہے، تیری ماں تجھ کو روئے، تیری ماں تجھ کو روئے۔ ہر نے بدل کر کہا میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی اور ہوتا تو میں جواب دے دیتا، آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ ہر جانتے تھے المودت محبت مع الاحترام، بھلے دشمن کی طرف سے ہو احترام باقی رہے۔ پھر یہ احترام ہر کو ہر بناتا ہے، دیر لگی دیر آیا درست آیا، یہ کہاوت کربلا میں سچ ثابت ہوئی، دیر آیت ایسا درست آئے گی قیامت تک، جب جب کربلا کے شہیدوں کی لسٹ بنے گی پہلا نام، جملے کا مزہ نہیں لے پائے گا، حسین کا نام بعد میں آئے گا، ہر کا پہلے آئے گا۔ محبت مع الاحترام، محبت احترام کے ساتھ مودت، جس پر اپنا جان مال اولاد قربان کر دیا جائے وہ ہے مودت۔ آپ کہو گے مولانا بتا تو رہے ہو، آپ مان تو جائیں گے، مگر نبی سے اگر کوئی دلیل مل جاتی تو انجینئرنگ کیے ہوئے لوگ ہیں،
نبی سے دلیل مل جائے تب میں نکل لو. ہر سال تو سنتے ہوگا سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے, ادھر بیٹھے ہیں حسین, ادھر بیٹھے ہیں ابراہیم, یہ ہے سگے بیٹے, یہ ہے سگے بیٹے, یہ ہے نواسا, دونوں تشریف فرما. جبریل امین آ گیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام جبرائیل, کیسے آنا ہوا؟ حضور آج اکیلے نہیں آیا, ملک الموت ساتھ میں. کہو کیا بات ہے؟ کہ یہ نواسا ہے, یہ آپ کا بیٹا, یہ بیٹی کا بیٹا, یہ آپ کا بیٹا. دونوں کو اللہ جمع نہیں کرے گا, ایک کو اللہ تعالیٰ بلا لے گا, موت آ جائے گی. اب اختیار آپ کو ہے, دونوں میں سے چنیے. رسول نے دیکھا یہ ہے محبت, یہ ہے مودت. حسین وہ ہے جس میں میں نے اپنا ابراہیم قربان کیا ہے. حسین وہ ہے جس میں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. مودت کا حسین رہے گا, ابراہیم لے جاؤ. حسین رہے گا, ابراہیم لے جاؤ. دنیا نے دیکھا مودت پہ رسول اللہ نے عمل کر کے دنیا کو بتایا ایسے کرتے ہیں عمل. ایک دیہاتی آیا کہ حضور میں شکار کرنے گیا تھا, کوئی بڑا جانور نہیں لگا, یہ ہرنی کا بچہ شکار میں آیا ہے, قبول کر لیجیے. سرکار نے قبول کیا. یہاں ہرنی کا بچہ آیا, وہاں دروازہ کھلا, وہ دروازہ اس کے پیچھے سب نور, زہرا نور, علی نور, حسن نور, حسین نور, زینب نور. وہ دروازہ کھلا, یہ حسن مصطفیٰ شبیہ پیغمبر سید الاسیاد. ابو ہریرہ کام میں لگے تھے, امام حسن پیچھے سے گزرے, السلام علیکم, سب نے جواب دے دیا. ابو ہریرہ کام کر رہے تھے, دھیان نہیں گیا, کسی نے لگا حسن مصطفیٰ آئے تھے, سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, کام میں مشغول تھے. کام چھوڑا, دوڑے ہوئے گئے, سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے, وعلیکم السلام یا سیدی. سفید داڑھی والا 6 سال کے 8 سال کے بچے کو کہو اے میرے سید. ابو ہریرہ آپ کے سید یہ تو مسکرا کے کہا نبی نے کہا ہے ان نبی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے. سید دروازے سے نکل کے باہر آیا, نانا سلام, بیٹے یہ ہرنی کا بچہ لے جاؤ, کھیلو. اب ہرنی کا بچہ اٹھایا, آئے مسجد نبوی کے سامنے صحن میں کھیلنا شروع کیا. اتنے میں کون آیا؟ سید الشہداء, شہسوار دوش پیغمبر, امام الصالحین, قاری قرآن کے سینا حسین ابن علی. آگے سے چل کے آئے, بھائی یہ کس نے دیا؟ نانا. اچھا, دوڑے ہوئے, نانا آپ نے بھائی کو ہرنی کا بچہ دیا؟ ہاں, ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے. ایک ہی تھا, جاؤ کھیلو. نہ, ہمیں چاہیے. اب کیسے ضد کیا ہوگا مجھے تو پتا نہیں, بس اتنا سمجھتا ہوں کہ بچے ضد کرتے ہیں تو پھر کرتے ہیں. آنکھیں بھر آئی, گلا بھرایا, بس حسین آپ ضد کرتے ہیں. ابھی 4 دن پہلے تو دیکھا تھا کہ نانا کے پاس روٹی اور گوشت آیا, نانا نے روٹی اور گوشت گھر بھجوا دیا, سلمان گھر دے دو, میری بیٹی نے کل سے کچھ کھایا نہیں. زہرا نے روٹی گوشت دیکھا تھی, چاہا کے کھائے, خیال آیا شوہر نے کچھ کھایا نہیں. علی آئے, ان کو دیا, علی نے دیکھا تھی, چاہا کے کھاؤں. پھر خیال آیا حسنین نے کچھ کھایا نہیں. حسنین آئے, دسترخوان بچھا, دونوں بھائی بیٹھے. ابھی نوالا اٹھاتے کہ حسین نے جھپٹا اور اٹھا کے روٹی مسجد نبوی کی طرف دوڑے. نانا کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں, نانا حسین اپنی بھوک پر آپ کی بھوک کو ترجیح دیتا ہے, حسین بھوکا رہے گا, آپ کھائیے. اپنی بھوک کو نانا کی بھوک
ابھی سے چل رہی ہے گفتگو، اتنے میں مسجد کے دروازے کے سامنے نگاہ پڑی، ایک ہرنی دوڑی آ رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک بچہ چلا آ رہا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. حسین کو دے دیجئے. حسین کو بچہ دیا، وہ باہر نکلے. کیسے آئی کہ ایک بچہ شکاری لے آیا تھا، دوسرے کو دودھ پلا رہی تھی. اتنے میں فرشتے نے آ کے کہا کیا کر رہی ہے؟ کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوں. تو پھر ایک کام کر، جلدی سے چل مسجد نبوی. اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھوں کا آنسو رخسار سے بہتے ہوئے زمین پہ گرے، اپنا بیٹا حسین کی بارگاہ میں پیش کر. میں کہوں گا ہندی تو چلی بھی آئی تو ہندی عالم خیال میں جواب دے گی. شفیق القادری اگر محبت کرنا ہوتا تو نہیں آتی. الا المودۃ فی القربى. جاری ہے. ہرنی پیچھے سے حسن و حسین گود میں لے کے بچہ آ گئے. نانا ہرنی اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنا بچہ میں مجھ پر قربان کر رہی ہے. حسین اس ایک بچے کے بدلے دونوں بچہ اسے واپس لوٹاتا ہے. سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، جواد ابن جواد، کرم کا دریا یہی سے بہتا ہے. یہ حسین ہے، ایک دو گے حسین دگنا لوٹائیں گے. شربت دو گے نا حسین اتنا دیں گے سال بھر کم نہیں ہوگا. تھوڑے سے چاول پکا کے حسین کے نام پہ تقسیم کرو گے نا حسین اتنا دیں گے سال بھر کم نہیں پڑے گا. یہ قریب ہے، انہوں نے لوٹا کے بتایا ہے جو ایک دے گا میں نانا کا نوازا ہوں اس کو دگنا دوں گا. مثالیں تو میرے نگاہوں کے سامنے بہت ہے، مگر آپ کے چہرے میں دیکھتا ہوں نا پتا چلتا ہے کہ اب کتنا سنے. میدان کربلا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، 10ویں محرم ہے. آقا حسین نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے. سعید دوڑے ہوئے آئے، لبیک یا ابا عبداللہ میں حاضر ہوں، نماز پڑھیے. حسین نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حسین کے آگے کھڑے ہو گئے سعید دیوار بن کر تاکہ تیر چلتے ہوئے آئے تو مجھے لگ جائے، حسین محفوظ رہے. مودت نماز جو دورے کا خوف کی پڑھی. حسین پاک نے سلام پھیرا. سعید زمین پہ آئے، سینے پہ تیر لگ چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، کپڑے خون آلود ہیں. سر مبارک اٹھایا، زانوں میں رکھا. جیسے زانوں میں رکھا سعید نے آنکھیں کھولی. ہم رضیت یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ راضی تو ہیں نا مجھ سے؟ آپ راضی ہیں؟ حسین نے کہا میں تجھ سے راضی ہوں. حسین سلام ہو تیرے اس پہرے، سعید سلام ہو تیرے اس پہرے پر. روح قبض انسانی سے نکلے، لاشا جھکانے پہ لگایا گیا. اتنے میں چھوٹا بچہ سر پہ امامہ باندھ کر عبادت ہوتے ہوئے نکلا اور تلوار اتنی بڑی لگائی ہے اپنے کمر سے کہ وہ تلوار زمین پہ راستہ بناتا جا رہی ہے، نشان بناتے جا رہی ہے. عباس کس کا نام ہے؟ اس کو لاؤ. عباس گئے، اٹھا کے لایا. جیسے اٹھا کے لایا، کون ہو؟ عبداللہ نام ہے. کس کے بیٹے ہو؟ سعید کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے نماز پہ اپنی زندگی قربان کر دی. کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں اپنے باپ کے قاتلوں سے لڑنے، آپ کا دفاع کرنے. کہ تمہاری ضرورت تمہاری ماں کو ہے، جاؤ ماں کو سہارا لو. کہا آقا دروازے پہ دیکھو نا خیمے کے، ماں نے ہی تو امامہ باندھا ہے، ماں نے ہی تو ہیبا پہنائی ہے، ماں نے ہی ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہا ہے اگر زندہ واپس آ گئے تو حق معاف نہیں کرو گی. حسین پہ فدا ہو گئے تو قیامت تک کہتی رہوں گی میں بھی شہید کی ماں ہوں، میں بھی شہید کی بیوی. میں کہوں ایک خاتون بڑھاپے کا سہارا بچا کر خاتون کہے گی مودت فی القربى، ان سے مودت کرنی ہے، وقت آنے پہ بیٹے قربان. تیزی کے ساتھ اپنے محور اپنے مقام پہ آ گیا. مگر عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجیے، ابھی دوپہر کا وقت ہے، 2 شہزادے ہیں. مامو جان اجازت کیوں نہیں دیتے کہ نہیں تم میری بہن کے سرمایہ ہو، حیات کے لیے سہارا ہو. تم عبداللہ بن جعفر طیار کے شہزادے ہو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا. دونوں بیٹے
دونوں شہزادے بادل نخاس دل برداشتہ ہوئے اور ماں کے پاس آئے. امی جان ماموں سے اجازت جنگ طلب کرتے ہیں. ماموں اجازت جنگ دیتے نہیں. کوئی زمین نظر نہیں آتی. ایسے لگتا ہے کہ ہم زندہ یہاں سے بچ کے واپس جائیں گے. اگر جائیں گے تو بابا کو کیا کہیں گے کہ ہم زندہ آ گئے اور رسول اللہ کا کنبہ لٹ گیا. سیدہ زینب نے جانے کیا سوچا. دونوں بچوں کے قریب نہیں, کان میں ہلکے سے کوئی نصیحت و وصیت کی کہ میرے ساتھ چلو میرے لالوں, میرے نونہالوں, میرے جگر کے ٹکڑوں, میرے آنکھوں کے نور, میرے بڑھاپے کے سہارے. ماں کو بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں. ماں سے پوچھئے گا کبھی. مائیں لڑ جاتی ہیں, مرغی چیل سے لڑ جاتی ہے, سانپ سے لڑ جاتی ہے, اپنے سے طاقتور سے لڑ جاتی ہے. ہرن شیر کو سینگ مار دیتی ہے. ہرن تو شیر کو سینگ مار رہی ہے کہ میں نہیں مار رہی, مامتا نے مجبور کیا ہے کہ میں موت کو جا کے ٹکرا جاؤں. یہ ہے محبت اولاد. سیدہ زینب نے دونوں شہزادوں کو پیٹ کے پیچھے لیا. آئیں بارگاہ حسین کھڑے ہو کر نہ جانے کیا اشارہ کیا. دونوں بچے اپنی ماں کے پہلو سے نکلے اور دوڑ کر آقا حسین کا ایک چکر لگایا اور آگے آقا حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیا ہوا شہزادوں, یہ عمل کیسا ہے؟ پلٹ کر پیچھے سے سیدہ زینب نے کہا میں نے ماں فاطمہ زہرا سے سنا تھا جب کوئی مصیبت آئے گا تو صدقہ نکالا کرو. بھائی اس صحرا بیابان میں, اس جنگل میں زینب کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ان دو بیٹوں کو. زینب یہ دونوں بیٹے آپ نے صدقہ کر چکی ہے. اور ماں نے کہا تھا جب صدقہ کر دو تو شیر کو گھر میں نہ رکھا کرو, اسے باہر نکال دیا کرو. اجازت جو جلدی میرے بیٹے لہرانے جانے بجائے. اب حسین نے بادل نخواستہ شہزادوں کے سر پہ امامہ باندھا, تیار کیا, گھوڑے پہ بٹھایا. اب وہ چلے. میں نے دیکھا کہ جب شہزادوں کے لاشیں آئے, زینب نے لاشا دیکھا, پلٹ کر خیمے میں گئی. زینب رو ہی نہیں, پلٹ کر جواب دے گی جو چیز صدقہ کر دیا جائے اس پہ حق نہیں ہوتا. میں نے اپنے بیٹوں کو اپنے بھائی حسین پہ صدقہ کر دیا. میں نے اپنے لالوں کو فاطمہ کے لال میں صدقہ کر دیا. میں نے تصدق کر دیا. اب رونا حق نہیں ہے. میں کہوں گا اے زینب بنت علی, بیٹے بچا لیتی تو بڑھاپے کا سہارا ہوتا. جواب آئے گا الا المودۃ فی القربى, قرابت داروں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت آنے پر مجھ پر جان, مال, اولاد سب کچھ قربان کر دی جائے. کربلا ایک امتحان گاہ ہے, ایک رمز گاہ ہے. 10ویں تاریخ تھی, شام کا وقت ہو گیا, بگل بج گیا, پہلا تیر چل گیا, جنگ چھڑ گئی. حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی. ایک رات کی مہلت دے دو, ہمیں ایک رات اپنے رب کو راضی کر لے. ایک رات اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. حسین تیرے عزم کو سلام, تیرے سجدے کو سلام, حسین آپ کے عبادت کو سلام, حسین آپ کے جذبہ توحید کو سلام. ایک رات کی مہلت مل گئی. جاؤ خیمے میں. حسین آقا نماز پڑھ لو, آقا تلاوت کرو. کہ نہیں, سب کو جمع کرو. سارے ساتھی جمع کیے گئے. سنو, آپ میرے ساتھ مدینے سے چلے, مکے تک آئے. مکے کے راستے گلیاں تنگ ہوئی, ہم نے مکہ چھوڑا, آپ میرے ساتھ چلے. مقام زبالہ, مقام ذو حشم سے ہوتے ہوئے صحرا کے ساتھ بھوکے پیاسے کئی روز سے میرے ساتھ ہو. میرے ساتھیوں, تمہاری وفاداری پہ مجھے شک نہیں ہے. تم جیسے ساتھی کسی کو ملے ہوں گے. کون ہوگا اتنا خوش نصیب جس کو اتنے وفادار ملیں گے. ابھی جنگ چھڑی نہیں ہے, ابھی موت کے بادل منڈلائے نہیں ہیں, ابھی تیروں کی بارش نہیں ہے, ابھی نیزوں کے پہرے نہیں ہیں. صبح ہوتے ہی پہرے سخت ہو جائیں گے, نکلنا مشکل ہوگا. ایک کام کرو نا, رات کے اندھیرے میں دھیرے دھیرے اپنے اپنے کام گاہوں کی طرف نکل جاؤ. حسین وعدہ کرتا ہے قیامت میں نانا سے کہہ کے شفاعت کروا دے گا. کہہ دوں گا کہ یہ سب وفادار تھے. چلے جاؤ, جلدی چلے جاؤ, ہم ہوں گے, ہمارا کرنا ہوگا. ہماری یزید کے ساتھ لڑائی ہے, تمہارا کوئی قصور نہیں, نکل جاؤ. اب حسین کہتے جاتے, ایک ایک آنکھوں میں آنسو تھے, نگاہیں جھکی تھی, کوئی اٹھنے کو تیار نہ تھا. آقا حسین نے پلٹ کر کہا اکبر میرے شہزادے, ہم شبیہ رسول, اے پیتے جانے پیدر, اے بابا کی جان, شاید اجالے میں جاتے ہوئے یہ مجھ سے لحاظ کر رہے ہوں گے. ایک کام کرو, چراغ بجھا دو, جسے جانا ہو رات میں اندھیرے میں نکل جائے.
علی اکبر نے چراغ بجھایا، کچھ دیر اندھیرا قائم رہا، پھر کہ شہزادے چراغ جلاؤ، جس کو جانا ہوگا وہ نکل گیا ہوگا۔ گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب چراغ جلا، تاریخ گواہ ہے، سارے بوڑھے اپنے سینے کو سمٹ کیے ہوئے بیٹھے، جوانوں نے خود کو بلند کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو شاید چھپ جاتے ہیں گھروں کے پیچھے، وہ کھڑے ہو کر اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھوں کو اٹھائے اور یہ کہتے جاتے تھے لبیک یا حسینہ، لبیک یا حسینہ۔ ہم یہاں تک اس لیے نہیں آئے کہ مشکل وقت میں آقا حسین آپ کے ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، ہم نے تو وعدہ کیا ہے جب تک جسموں میں روح باقی رہے گی آپ سے وفا جاری رہے گی، اس لیے کہ آپ سے محبت کر کے نہیں آئے حسین، آپ سے مودت کے تقاضے کے تحت آئے ہیں حسین، آپ سے عشق کے تقاضے کے تحت آئے ہیں، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے آپ کے خیمے تک کوئی تیر نہیں آ سکتا، ہمارے مرنے کے بعد تو خدا حافظ ہے۔ حسین پھر کہتے ہیں جاؤ، آخری رات ہے، رب کو راضی کر لو، کل صبح دائی اجل کو لبیک کہنا ہے۔ کیا قافلہ ہوگا، کیا نور ہوگا، کیا انوار ہوں گے۔ آج خیموں میں مائیں بچوں کو یہ کہہ رہی ہوں گی صبح اٹھنا تو میدان جنگ میں پائے استقامت میں لرزہ نہ آ جائے، خبردار جنگ کے میدان سے واپس نہ آنا۔ مائیں تنگوں کے وقت بچوں کو پھوپھیوں خالاؤں کے یہاں محفوظ مقام پہ بھیج دیتی ہیں۔ میں فرمان جاؤں کربلا کی ماں کو جو کہہ رہی ہے اگر چلا نہ جائے تو رینگتے ہوئے جانا اور زہرا کے بیٹے پر اپنی زندگی قربان کرنا۔ ایک جھولے کے قریب ایک ماں اور تھی جس کا ماتھا جھولے کے چوک سے لگا ہوا ہے۔ کاش میرا علی اصغر گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل ہوتا تو میں علی اصغر کو بھیجتی، میں دنیا کو بتاتی کہ بچے کیسے اہل بیت پہ فدا کیے جاتے ہیں۔ کسی نے پلٹ کر پوچھ دیا ایسا ہے جناب رباب، دودھ پیتے بچے کو اس مشکل میں ڈالو گی؟ کیا چاہتا ہے قیامت کے دن یہ سب آئے اور کہیں بی بی اے زہرا اے نبی کی لخت جگر، ان سب نے اپنی اپنی اولادیں آپ کے بیٹے پہ قربان کر دی، تو میں کیا خالی ہاتھ جاؤں گی؟ کاش میرا علی اصغر قربان ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں گھبرانا نہیں، کل میدان کربلا کی سب سے عظیم قربانی ہے رباب تمہاری ہوگی۔ صبح قیامت تک اس بہادر کی مثالیں دی جائیں گی کہ آتے ہوئے تیر کو دیکھ کر علی اصغر نے مسکرا کے دنیا کو بتایا تھا یہ میرا بابا ہے، یہ قرابت داروں کی چادر میں ہے۔ علی اصغر مسکرا کے جان تو دے سکتا ہے مگر موت سے قدم پیچھے ہٹا سکتا، اپنے بابا سے مودت کے تقاضے کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ کائنات عالم میں کربلا جیسی جنگ نہ تھی نہ کوئی نہ ہوگی، اسی لیے معین الدین چشتی غریب النواز عطائے رسول نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقاق کے بنائے لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سلام۔